بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوریز ود صوبیہ۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج کی اسٹوری ہمیں کراچی سے عمران صاحب نے بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ کافی سال پہلے کا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی اور مجھے شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے راولپنڈی جانا تھا، چونکہ میرا دوست راولپنڈی میں رہتا تھا اور بارات لے کر بہاولپور آنا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے جاب سے 1 ویک کی چھٹی لی اور اپنے دوست کی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے راولپنڈی پہنچ گیا۔ شادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری تھیں۔ بارات پنڈی سے بہاولپور آئی، بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ باراتی دلہن کو رخصت کر کے پنڈی جا رہے تھے۔ باراتیوں نے ٹرین میں اسپیشل ایک الگ ٹرین کی بوگی کو بک کروایا جس میں دلہن سمیت تمام باراتی تھے۔ اس ڈبے میں کوئی غیر شخص نہیں آ سکتا تھا۔ تمام باراتی بہت خوش تھے، بہت انجوائے کر رہے تھے۔ موج مستی کرتے کرتے ٹرین چل رہی تھی۔ رات ہونے لگ گئی، سب نے کھانا کھایا۔ ٹرین نے صبح پنڈی اترنا تھا۔ خیر سب کھانا کھا چکے تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی اچانک ٹرین رک گئی۔ سب پریشان ہو گئے کہ یہاں تو کوئی اسٹیشن بھی نہیں ہے، ٹرین کیوں رک گئی ہے؟ براتیوں میں سے کچھ لڑکوں نے ٹرین کی کھڑکیاں کھول کر باہر دیکھا تو باہر بہت اندھیرا تھا، جنگل تھا، بہت سناٹا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے ایک موٹا بڑا سا کالا بلّا ٹرین میں آ گیا اور ٹرین چلنے لگ گئی۔ وہ بلّا بہت غور سے دلہن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی ہرے کلر کی آنکھیں تھیں اور بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت چمک رہی تھیں اور وہ دلہن کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ دلہن ڈر گئی اور اس نے شور مچایا کہ اس بلے کو بھگاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک لڑکے نے ہمت کر کے کالے بلے کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ کالا بلّا وہاں سے اس وقت تو چلا گیا لیکن ٹرین میں ہی چھپ گیا۔ وہ ٹرین میں ہی موجود تھا لیکن اس بات کا علم باراتیوں کو نہیں تھا۔ سب باراتی یہی سمجھ رہے تھے کہ کالا بلّا وہاں سے جا چکا ہے۔ خیر رات گزر گئی، صبح ہونے والی تھی۔ سب آرام کر رہے تھے اور صبح ہو گئی۔ ٹرین اسٹیشن پر رک گئی۔ تمام لڑکے اسٹیشن پر اترے، اسٹیشن سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور چائے ناشتہ لے کر ٹرین میں واپس آ گئے۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ تمام باراتی ہنسی مذاق کرنے میں مصروف تھے۔ باراتیوں کے ساتھ دلہا دلہن بھی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ پنڈی کا اسٹیشن آنے والا تھا، سب اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ خیر پنڈی کا اسٹیشن آ گیا اور سب دلہا دلہن سمیت باراتی بھی اسٹیشن پر اتر گئے۔ گاڑی کروائی گئی، سب باراتی دلہا دلہن گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں کہاں سے وہ کالا بلّا ٹرین سے نکل کر ان باراتیوں کی گاڑی کی چھت پر بیٹھ گیا۔ کسی نے کالے بلّے کو نہیں دیکھا پر وہ کالا بلّا اس گاڑی کی چھت پر بیٹھ چکا تھا۔ جیسے ہی دلہا دلہن گاڑی سے نیچے اترے اور گھر کی جانب جانے لگے، ان کے پیچھے پیچھے وہ کالا بلّا بھی اتر گیا۔ کسی کی بھی نظر اس کالے بلّے پر نہیں پڑی۔ سب باراتی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دلہا دلہن کی رسومات کی گئیں جو عام طور پر شادی بیاہ میں کی جاتی ہیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اتنے میں دلہا کے دوستوں نے دلہے کو مبارکباد دی اور اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا کہ چلو ہوٹل پر چائے پی کر آتے ہیں۔ دلہا نے دلہن کو کہا کہ تم آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ قریب ہی کسی ہوٹل میں چائے پینے جا رہا ہوں۔ دوست باہر جانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ دلہن نے کہا آپ اپنے دوستوں کو ناراض نہ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ باہر چلے جائیں۔ دلہا اپنی دلہن کی بات سن کر چلا گیا۔ دلہن اپنے کمرے میں اکیلی تھی، گھر والے اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ کمرے میں ایک بڑی کھڑکی تھی، نہ جانے کہاں سے اس کھڑکی میں سے کالا بلّا اندر آ گیا۔ دلہن لیٹی ہوئی تھی، کالا بلّا دلہن کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ اچانک دلہن کی آنکھ کھل گئی اور اس کالے بلّے پر دلہن کی نظر پڑی۔ وہ ڈر کے خوف کے مارے کانپنے لگ گئی۔ خوف کے مارے اس کی آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی پر کسی کو بھی آواز نہیں دے پا رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں جو قرآنی آیات اسے آتی تھی پڑھنا شروع کر دی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور اس کا شوہر اندر آ گیا
اور کالا بلّا غائب ہو گیا۔ دلہا نے جب اپنی دلہن کو دیکھا تو وہ کانپ رہی تھی۔ دلہا نے فوراً سے پانی لا کر اپنی دلہن کو پلایا۔ دلہن کی سانس بحال ہوئی تو اس نے اپنی دلہن سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں تو تمہیں صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا، اتنی سی دیر میں کیا ہو گیا؟ تو دلہن نے کہا کہ آپ کو وہ کالا بلّا یاد ہے جو ٹرین میں آ گیا تھا؟ کیا ہوا اس کالے بلّے کو؟ دلہن نے کہا وہ ٹرین میں بھاگ گیا تھا، لیکن ابھی جب آپ چائے پینے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے، یہ جو کمرے میں کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے وہ کالا بلّا اندر آ گیا تھا اور بہت گھور گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا، بہت خوفناک تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے سوچا میں کسی کو آواز دوں، پر خوف کے مارے میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں قرآن آیات کو پڑھنا شروع کر دیا اور وہ بلّا اچانک سے کہیں غائب ہو گیا۔ اتنے میں آپ آ گئے تو میری جان میں جان آئی۔ دلہا بھی حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو دلہا نے سارا واقعہ جو ٹرین میں ہوا اپنے چچا کو بتایا۔ دلہا کے چچا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، کیونکہ دلہا کے جو چچا تھے وہ مولوی بھی تھے اور عملیات وغیرہ کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ کل تم اپنی بیوی کو اکیلے رات کو کمرے میں چھوڑ دینا، میں باہر چھپ کر کھڑا رہوں گا، اور جب وہ کالا بلّا آئے گا تو پھر دیکھوں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ دلہا نے دلہن کو سمجھایا کہ میں اور چچا باہر چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے، یہ موبائل فون لو، جیسے ہی کالا بلّا تمہیں نظر آئے تو چچا کے نمبر پر کال کر دینا، میں اور چچا باہر ہی ہوں گے، اور جیسے ہی تمہاری کال آئے گی تو ہم فوراً اندر آ جائیں گے۔ دلہن نے کہا ٹھیک ہے۔ رات ہونے لگی، دلہا اور اس کے چچا کمرے سے باہر آ گئے۔ دلہن کو کمرے میں اکیلے چھوڑ دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ کالا بلّا اچانک سے اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کالا بلّا اندر آیا، دلہن نے فوراً سے اپنے چچا کو کال ملائی۔ چچا فوراً اندر آ گئے اور بلّے کے گرد فوراً ایک بہت بڑا دائرہ بنایا اور عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ بلّے کو قابو کر کے پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بلّا فوراً جن کے روپ میں آ گیا اور کہا میں جنگل میں رہتا ہوں۔ ٹرین جنگل میں رکی، ٹرین میں ناچ گانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ٹرین میں داخل ہو گیا اور یہ دلہن جو سجی سورے سامنے بیٹھی ہوئی تھی مجھے بہت اچھی لگی اور میں اس پر عاشق ہو گیا۔ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ پھر چچا نے کہا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو اور یہاں سے دور اپنے جنگل میں واپس چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ چچا نے اس جن پر جو کالے بلّے کی شکل میں آیا تھا عملیات کر کے جن کو جنگل میں جانے کے لیے کہا۔ وہ جن کالے بلّے کی شکل میں آیا اور نیچے منہ کر کے دروازے سے باہر نکل گیا اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ دلہن کی اس کالے بلّے سے جان چھوٹ گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اس اسٹوری کو ہم ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ ویورز، اگر آپ لوگوں کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی اسٹوریز ہیں جن کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کس سٹی سے مجھے سن رہے ہیں۔ شکریہ۔